اکثر اوقات لوگ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے سجدوں میں بہت دعائیں مانگی، نماز بھی پڑھتے ہیں اور تہجد بھی، لیکن ہماری دلی حاجت اب تک پوری نہیں ہوئی۔ تو سنو، اگر تمہیں کوئی من پسند چیز لاکھ تدبیروں کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو رہی تو تم آج ان 4 چیزوں کو سمجھ لو۔ ان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس دل کو یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے نا کہ ایسا کرنے سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کی نعمت اس سے کبھی نہیں چھنتی بلکہ اسے واپس کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے اس سے خیر کی توفیق چھین لیتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے دل میں برائی رکھتا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے تمام کام سنور جائیں تو تم اللہ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے وہ صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی آزمائش۔ جو شخص اپنی آزمائشوں میں شکوے شکایات نہیں کرتا اور اسے صبر سے گزارتا ہے تو وہ اس آزمائش کے ذریعے سے اجر پا لیتا ہے۔ دوسری چیز یا عمل استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ استغفار رب کا وہ محبوب ترین کلمہ ہے جو رب کی عطاؤں کو بڑی تیز رفتاری سے تم تک پہنچاتا ہے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے پوچھا کہ تم انسان کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ تو شیطان بولے کہ ہم مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے پھر پوچھا کہ کیا انسانوں کو تم نے استغفار کے بارے میں گمراہ کیا ہے؟ تو شیطانوں نے جواب دیا کہ استغفار تو اللہ کا وہ طاقتور عمل ہے جو اللہ کے ساتھ جڑا ہے، جس پر ہمارا کوئی زور اور طاقت کام نہیں آ سکتی۔ تو ابلیس نے اپنے چیلوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں لوگوں میں ایسی چیز پھیلا دوں گا جس پر انسان کو استغفار کرنے کی نوبت تک نہ آئے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے لوگوں کے درمیان تمناؤں اور خواہشات کو پوری طرح پھیلا دیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان ایک دلدل میں ڈوب جاتا ہے، اور جو خواہشات کی لت میں اپنے گناہوں سے توبہ تک نہیں کر پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک شیطان نے اللہ سے کہا ہے کہ اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، میں تا قیامت تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے جلال کی قسم اور میری عزت کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا عمل یا تیسری علامت من پسند چیزوں کو پانے کی یہ بھی ہے کہ جس دل میں خلق خدا کے لیے نرمی پیدا ہو جائے اور اس کی زبان میں نرمی آنا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، 3 کام اللہ کو بے حد پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا، اور کسی کے گناہ پر پردہ پوشی کرنا۔ چوتھی علامت صبر ہے کہ جب تم اپنی زندگی میں درپیش کسی تکلیف اور پریشانی پر اس کے ابتدائی مرحلے پر ہی صبر کر لیتے ہو اور اس تکلیف پر شکوے اور شکایات کرنے کے بجائے بہترین سیرت و اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو، تو جان لو کہ حیرت انگیز معجزات بھی تمہارے منتظر ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ سنتا ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا
خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، درد، مشکلیں اور تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے، بے شک۔